لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي لا سال صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطدا بالصخور ميلان الأرض. الصلاة والسلام وتحية والإكرام النبي الموجد ورسول المصدق سمع في السماء أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد صلى الله وعلى هبته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين وعذب الله عنهم الرصا وطهرهم تطهيرا صلى الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات. حضرت سامعین گرامی قدر، بزرگ ملت، ماتم داران امام حسین، سوزران اسیران کربلا، بطفیل چہردہ معصومین علیہ السلام، جیسا کہ مسلسل ایک محرم سے آج شب عاشور آ گئی، مسلسل گفتگو سن رہے ہیں، نبوت کا ذکر سن رہے ہیں، ولایت کا ذکر سن رہے ہیں، امامت کا ذکر سن رہے ہیں، لہذا حق مجلس ادا ہونا پڑے گا، اور جو سیکھا ہے ان دنوں میں، جو سمجھا ہے ان دنوں میں اپنے کردار کے اصلاح کے لیے، لہذا اس کے لیے عمل پیرا ہونا پڑے گا. یعنی صرف سننا اور سن کر چلے جانا، اپنے زندگی میں اس کو اہمیت نہ دینا، گویا ایسے ہے کہ جیسے ہم نے سنا ہی نہیں. لہذا جو بھی چیز، جو بھی پیغام رہا، وہ پیغام کو یاد رکھنا. اور کیونکہ کربلا آپ کو درس دے رہا ہے، درس ہدایت دے رہا ہے کہ جو لوگ گمراہی کے راستے پر ہیں، صحیح راستے پر آنا چاہتے ہیں، وہ کسی اور کی طرف نہ جائیں بلکہ کربلا کی طرف رخ کر لیں. جب کربلا کی طرف رخ کریں گے تو ان کو حقیقت دین نظر آئے گا کہ ایک دین وہ ہے جو حسین لیے کھڑے ہوئے ہیں اور پکار رہے ہیں کہ آؤ یہ دین محمدی ہے کہ جس کو بچانے کے لیے میں کربلا میں آ گیا. اور ایک وہ ہے جو مخالف دین ہے، جو یزید کی شکل میں امام حسین کے خلاف کھڑا ہو گیا. اور مشن کیا تھا؟ کہا مشن یہ ہے کہ جو بھی دین کے خلاف کھڑا ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مشن یہ تھا کہ وہ دین کو ختم کر دے، دین کو مٹا دے، دین کو اس دنیا میں باقی نہ رہنے دے. لیکن امام حسین نے دین کی بقا کے لیے قیام کیا، دین کی بقا کے لیے مدینے سے نکلے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے مکہ پہنچے. دیکھیے 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے نکلا اور نکلنے کے بعد چند دنوں میں مکہ یہ قافلہ پہنچ گیا. مکہ میں 3 مہینہ یہ قافلہ رکا. رکنے کے بعد جیسا کہ کوفیوں نے خط بھیجا تھا، ہزاروں کی تعداد میں کوفیوں نے خط بھیجا امام حسین کو کہ مولا اگر آپ نکل چکے ہیں اور مکہ پہنچ چکے ہیں تو مولا ایسا کریں کہ آپ کوفہ چلے آئیں، اس لیے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قیام کریں گے، آپ کوفہ چلے آئیں. جب یہ خط مسلسل امام حسین کی طرف آتا رہا تو امام حسین نے جب دیکھا کہ لوگ چاہنے والے ہیں اور لوگ بار بار بلا رہے ہیں، تب امام حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا سفیر بنا کر کہ جاؤ دیکھو تو صحیح کہ وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ نہیں ہیں. دیکھیے امام
लोगों के दिलों को जानता है, लेकिन बेनकाब करना था कि मैं तो जानता हूँ लेकिन दुनिया वाले नहीं जानते। कहा जाओ इन्हें बेनकाब करो। जनाब मुस्लिम आए, तमाम लोग बेनकाब हो गए। जिन्होंने दावा किया था इस्लाम का, जिन्होंने दावा किया था मुहाफिज दीन का, जिसने दावा किया था हिफाजत दीन का, वो तमाम के तमाम लोग बेनकाब हो गए। अशरफिया और दिरहम दिनार में बिक गए। कितनों ने अपनी जान बचाने के लिए इब्न ज़ियाद के हाथों पर बैत कर ली। अब बैत के करने के बाद कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम इमाम हुसैन के साथ नहीं हैं। लेकिन इमाम हुसैन को क्योंकि खत रसाई हो चुकी थी, तो इमाम हुसैन फिर मक्का में हज को उम्रे से तब्दील करके, देखिए हज 10 तारीख को है, लेकिन इमाम हुसैन 8 ही तारीख को वहां से निकल गए। यानी हज को उम्रे में तब्दील कर कर इमाम हुसैन निकल गए। आए मौला ये क्या कर रहे हैं? जब खाने काबा में पहुंच गए, दुनिया के मुसलमान खाने काबा देखने के लिए मुतमन्नी होते हैं, दिरहम दिनार खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं कि कभी जाऊं ना जाऊं, लेकिन पूरी जिंदगी में एक मरतबा जरूर अल्लाह के घर को चला जाऊं। ऐ मौला हुसैन, आप मेन वक्त पर यानी हालत हज में हैं, हज के टाइम आप हज के टाइम अल्लाह के घर को छोड़कर चले जा रहे हैं। अजब नहीं मौला हुसैन आवाज दे कि देखो हम जो अल्लाह का घर छोड़ के जा रहे हैं, ये अल्लाह का दीन बचाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि जो अल्लाह के घर में है वो हमारा खून बहाने के लिए तुले हुए हैं। हालत अहराम में अहराम का कपड़ा पहने हुए तलवारों को छुपा छुपा कर खुदा के घर में दाखिल हो गए हैं। अगर मैं यहाँ रुकूं तो ये खून अल्लाह के घर में बहा देंगे। ये नहीं देखेंगे कि खून कहाँ बह रहा है, इसलिए कि तुमने नहीं देखा कि जब अली का खून मस्जिद में बहा दिया गया तो फिर हुसैन का खून भी काबे में बहाने से ये आजिज ना आएंगे। तो इमाम हुसैन ने दीन की हिफाजत के लिए और दीन की बका के लिए इमाम हुसैन ने फौरन वहाँ मक्का को छोड़ दिया, यानी खाने काबा को छोड़ा, उम्रे में तब्दील किया, फौरन वहाँ से कूफे की तरफ रवाना हो गए। कि कूफियों ने बुलाया था, कूफे की तरफ रवाना हो गए। अब चंद कदम आगे बढ़े थे, 9 तारीख तकरीबन मौला को यह खबर मिली बीच ही रास्ते में, यानी कूफा और मक्का के बीच में इमाम हुसैन एक जगह पे रुके। वहाँ पर इमाम हुसैन को खबर मिली कि मुस्लिम इब्न अकील इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, कूफियों ने दगा कर दी है, कूफियों ने दगा कर दी है। अब ऐसे मुकाम पे इमाम हुसैन पहुंच चुके थे कि अब ना आगे जा सकते थे ना पीछे हट सकते थे। जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, यजीदी लश्कर, यजीद ने अपने लश्कर को भेजा और उस लश्कर का सिपह सालार जनाब खुर आए एक लश्कर लेकर, और उन्होंने इमाम हुसैन का रास्ता रोका। क्या है हुसैन, आप कूफा नहीं जा सकते, आपको यहीं रुकना पड़ेगा, यहीं ठहरना पड़ेगा। इमाम हुसैन ने वहीं ठहरने का इरादा किया। पता किया, मालूमात किया, पता चला कि ये सरजमीन करबला है। 2 मुहर्रम को मौला पहुंचे हैं, पता चला सरजमीन करबला है। मौला ने कहा बस यही वो जगह है कि जिस जगह के लिए मेरे नाना ने मुझे बताया था, जिस जगह के लिए मेरे बाबा ने मुझे खबरदार किया था, यही वो जगह है, यही खेमे लगा दिए जाएं। तो 2 मुहर्रम को ये काफिला करबला में पहुंचा और उसी मुकाम पर खेमे नफ्स कर दिए गए। तो ये हिफाजत दीन के लिए इमाम हुसैन ने कदम को निकाला है ताकि दीन मेरे नाना का बच जाए। देखिए यही है इल्म के इल्मो अदब हुसैन से है, मेरे कलम में तहर्रुक का ढब हुसैन से है। हुसैन नस्ल की पाकीज़गी का ज़ामिन है, हसब नसब से है लेकिन नसब हुसैन से है, हसब नसब से है लेकिन नसब हुसैन से है। याद कीजिए वो ज़माना, याद कीजिए वो दौर कि जब मदीना मुनव्वरा में एक ताजिर रहता था। अभी नई नई शादी हुई थी, कुछ दिन गुजरे थे कि वो तिजारत की गर्ज से मदीने से बाहर निकल गया। अब तारीख ने लिखा कि जब ये मदीने से बाहर गया, जाने के बाद 2 साल वहाँ रहा, 2 साल रहने के बाद फिर से मदीना वापस आया। अब जो मदीना वापस आया, दरवाजे पे एक बच्चे को खेलता हुआ देखा, दरवाजे पे एक बच्चे को खेलता हुआ देखा। दक्कुल बाब किया, दक्कुल बाब करना था कि ज़ौजा ने दरवाज़ा खोला, देखा कि शौहर सामने खड़ा है, इस्तकबाल किया। जैसे ही शौहर घर में वारिद हुआ,
حسب نسب سے ہے لیکن نسب حسین سے ہے. دیکھیے گا, ملاحظہ فرمائیے گا, جیسے ہی دروازہ کھولا شوہر گھر میں وارد ہوا اور شوہر کے ساتھ ساتھ وہ بچہ بھی گھر میں آیا جو باہر کھیل رہا تھا. دیکھیے توجہ فرمائیے گا, جب گیا تھا تو بچہ نہیں تھا, لیکن جب آ رہا ہے گھر کے اندر وارد ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بچہ بھی گھر کے اندر آ رہا ہے. شوہر نے کہا اے زوجہ یہ بچہ کس کا ہے, یہ بچہ کس کا ہے؟ زوجہ نے کہا اے شوہر نامدار یہ آپ کا ہی تو بچہ ہے, یہ آپ کا ہی تو بیٹا ہے. کہا کہ میرا بیٹا؟ جب میں یہاں سے گیا تھا تو کوئی آثار ولادت موجود نہ تھے, کوئی آثار ولادت موجود نہ تھے, یہ ہمارا بیٹا کیسے ہو گیا؟ ہو نہ ہو تو نے خیانت کی ہے, یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا. جب یہ بات اس عورت نے سنی, اس عورت نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب آپ یہاں سے گئے تھے, جب آپ یہاں سے گئے کچھ وقت کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے شکم اقدس میں آپ کا نور بسا ہوا ہے, یعنی آپ کا بیٹا شکم اقدس میں موجود ہے. پھر وقت گزرا اور پھر ولادت ہوئی. کہا نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو. بات اتنی پہنچ گئی کہ طلاق کی نوبت آ گئی. بات پہنچتے پہنچتے طلاق کی نوبت تک پہنچ گئی. اب بیوی نے کہا کہ ایسا ہے اگر طلاق ہی دینا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ پہلے اس در پر چلو کہ جہاں فیصلے ہوتے ہیں, اس در پر چلو, نبی آخر کے در پر چلو کہ جہاں فیصلے ہوتے ہیں. شوہر نے کہا ٹھیک ہے. بیوی نے کہا چلو جو نبی فیصلہ کر دیں گے وہ مجھے منظور ہو جائے گا. بیوی اور شوہر دونوں بچوں کو پڑوسی کے یہاں رکھ کے دونوں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. مسجد نبوی میں کے منبر پر رسول تشریف فرما تھے. بیوی اور شوہر دونوں پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا کہ یا اللہ کے رسول ایک فیصلہ کر دیجئے. کہا کیا فیصلہ ہے؟ کہا کہ میں جب یہاں تھا کوئی آثار ولادت موجود نہ تھا. میں جب باہر گیا اور 2 سال کے بعد جب باہر سے واپس آیا تو میری بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہے. یا نبی اللہ آج فیصلہ کر دیجئے کہ یہ بچہ کس کا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے کہ جس کا فیصلہ کرنا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ بچہ تو پڑوسی کے یہاں چھوڑ کے آیا ہوں. کہا جا وہ بچہ لے کر آ. اب یہ شوہر اور بیوی دونوں واپس گئی, پڑوسی کے یہاں سے بچے کو لیا, لے کر پھر رسول اللہ کے بارگاہ میں آ گئے. جیسے ہی رسول اللہ کے بارگاہ میں پہنچے شوہر نے کہا یا رسول اللہ بچہ آ گیا, فیصلہ کر دیجئے. رسول اللہ نے کہا کہ یہ بچہ تو آ گیا مگر وہ بچہ نہیں آیا جسے فیصلہ کرنا ہے. وہ بچہ نہیں آیا جسے فیصلہ کرنا ہے. کہا یا رسول اللہ کون سا بچہ؟ تاریخ نے لکھا کہ مسجد کا دروازہ کھلا, امام حسین وارد ہوئے. جیسے امام حسین وارد ہوئے, امام حسین آ رہے ہیں, رسول اللہ کے قریب پہنچے. بچہ جو ماں کی آغوش میں تھا, ماں کی آغوش میں چھوڑتے ہوئے زمین پر پہنچا, اور زمین پر پہنچنے کے بعد کوہنیوں کے بل چلتا ہوا امام حسین کے قدموں سے لپٹ گیا. شوہر نے جیسے قدموں سے لپٹا, بیوی دوڑتی ہوئی گئی, بچے کو آغوش میں اٹھایا. شوہر نے کہا یا رسول اللہ فیصلہ کر دیجئے یہ بچہ کس کا ہے. ابھی لفظ بچہ اس کے منہ پر آیا, رسول اللہ نے انگلی رکھ دیا کہ سنو آج کے بعد اس کے بارے میں برا خیال نہ رکھنا, آج کے بعد اس کے بارے میں برا خیال نہ رکھنا, اس لیے کہ یہ میرے چاند کا موالی ہے. آج سے فیصلہ سن لو جو حسینی ہے وہ حلالی ہے. آج سے یہی ہے علم کے علم و ادب حسین سے ہے. میرے قلم میں تحرک کا ڈھب حسین سے ہے. حسین نسل کی پاکیزگی کا ضامن ہے. حسب نسب سے ہے لیکن نسب حسین سے ہے. نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد, نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد یہ سب ہے دین. تو سن لو کہ سب حسین سے ہے, سب ہے دین تو سن لو.
کہ سب حسین سے ہے. امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ نبی اکرم نے کہا. نبی اکرم دیکھیے امام نقی کا زمانہ تھا, دربار سجا ہوا تھا, مولا منبر پہ تشریف فرما تھے. اتنے میں ایک شخص اٹھا, اسی میں سے ایک شخص اٹھا, اٹھنے کے بعد کہا کہ مولا عیسیٰ تو مردے کو زندہ کیا کرتے تھے. مولا عیسیٰ تو مردے کو زندہ کیا کرتے تھے. کہا اچھا عیسیٰ کیا کیا کرتے تھے؟ کہا مولا عیسیٰ کا جہاں دل کرتا تھا جاتے تھے, جس قبر پہ دل کرتا تھا ٹھوکر مارتے تھے اور کہتے تھے قم بإذن اللہ, مردہ زندہ ہو جاتا تھا. کیا مولا اب بھی ممکن ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے؟ توجہ فرمائیے گا. مولا کیا اب بھی ممکن ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے؟ مولا نے کہا سن, تیرا جس قبر پہ تیرا دل کرے جا, جس قبر پہ تیرا دل کرے ٹھوکر مار کے کہا کہ امام علی نقی بلا رہے ہیں. تاریخ نے لکھا کہ وہ شخص دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا ایک قبرستان میں پہنچا. پہنچنے کے بعد ایک قبر پہ ٹھوکر ماری, کہا تجھے امام علی نقی بلا رہے ہیں. جیسے ہی ٹھوکر مارا مردہ قبر سے باہر چلا آیا. اب جیسے ہی مردہ قبر سے باہر آیا دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا امام نقی کے خدمت میں آیا. یبنا رسول اللہ, غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا عیسیٰ تو اللہ کا نام ٹھوکر مارتے تھے, اللہ کا نام لے کر ٹھوکر مارتے تھے, مردہ زندہ ہو جاتا تھا. میں نے آپ کا نام لے کر ٹھوکر مارا, مردہ زندہ ہو گیا. امام نقی نے فرمایا سن, یہی تو فرق ہے عیسیٰ میں اور مجھ میں کہ مریم کا پسر وہ تو میں زہرا کا پسر ہوں. مریم کا پسر وہ تو میں زہرا کا پسر ہوں. وہ صرف ولی تھا, میں ولی ابن ولی ہوں. ہاں مجھ میں اور عیسیٰ میں یہی فرق بہت ہے, وہ نادے علی پڑھتا تھا, میں خود ہی علی ہوں. اب پوری کائنات کو اللہ اہل بیت کی محبت میں بنایا. خود محمود تھا, کسی کو محمد بنایا. خود اعلیٰ تھا, کسی کو علی بنایا. خود فاطر تھا, کسی کو فاطمہ بنایا. خود حسن والا تھا, کسی کو حسن بنایا. خود قدیم الاحسان تھا, کسی کو حسین بنایا. خود کریم تھا, کسی کو زین العابدین بنایا. خود باب الحوائز تھا, کسی کو موسیٰ کاظم بنایا. خود ہل متقین تھا, کسی کو تقی بنایا. خود نقاوت صفات تھا, کسی کو نقی بنایا. خود عسکری والا تھا, کسی کو عسکری بنایا. خود قیوم تھا, کسی کو قائم بنایا. اور خود مجسم معجزات تھا, ان 14 کو مجسم معجزات بنایا. اور دیکھیے بنایا اتنے خوبصورت انداز میں کہ اللہ نے 14 کو بنایا, 14 میں 4 کو دوہرا دیا. 14 میں 4 کو دوہرا دیا. 4 محمد بنائے, 4 علی بنائے, 2 حسن بنائے. آپ دیکھیں امام حسین کی واحد ہستی ہے جو ان 14 میں نہیں بستی ہے. یعنی دوسرا ثانی امام حسین کے کوئی ہے ہی نہیں. پہلا محمد خود محمد, دوسرا محمد محمد باقر, تیسرا محمد محمد تقی, چوتھا محمد محمد مہدی. پہلا علی خود علی, دوسرا علی علی زین العابدین, تیسرا علی علی رضا, چوتھا علی علی نقی. پہلا حسن خود حسن, دوسرا حسن عسکری. ایک نور سیدہ آدم کی محفل میں, علی حسن محمد علی کی محفل میں, محمد اور بھی ہے اس چمن کی محفل میں. علی حسن بنے پھر 14 تن کی محفل میں, تو بطور پاک کی آنکھوں کا چین ایک بنا. یہ بار بار بنے پر حسین ایک بنا, یہ بار بار بنے پر حسین. حسین اس ذات کا نام ہے کہ اللہ نے سب سے مختلف بنایا. ایسی ذات لوگوں کے سامنے رکھی کہ لوگ اس سے درس ہدایت لے سکیں. بھائی میں نے نہیں فرمایا, رسول عربی نے فرمایا ہے, ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. قرآن ہدایت کی بات کر رہا ہے. قرآن بار بار انسانوں کو ہدایت کی بات کر رہا ہے کہ تم گمراہی کی طرف کیوں جا رہے ہو, ہدایت کے راستے پہ کیوں نہیں آ رہے ہو. بار بار قرآن انسانوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی بیکار والی زندگی نہیں ہے, بلکہ تمہاری زندگی ہدایت والی زندگی ہے. ہدایت یافتہ ہو جاؤ, اپنے کردار کو سنوار لو.
تو کہا کہ ہدایت لینے کے لیے کیا کیا جائے؟ ملت مسلمان پریشان ہے کہ ہدایت کہاں سے ملے گی، لیکن رسول عربی نے بتایا کہ کسی اور کے در پہ نہ جانا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے جلتے ہوئے چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ ہدایت کے جلتے ہوئے چراغ اور نجات کی کشتی۔ ہدایت چاہیے تو در حسین پر آ جاؤ، یہاں سے تمہیں ہدایت ملے گی، کیونکہ ہدایت کی کشتی ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کے جلتے ہوئے چراغ ہیں، وہ سفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے۔ رسول عربی نے پیغام دیا کہ نجات کی کشتی امام حسین ہیں۔ تاریخ میں آپ دیکھیں تو ایک اور ہستی ملے گی جو آپ کو نجات کے لیے آپ نے پڑھا ہوگا، جناب نوح۔ تاریخ میں جناب نوح کی وہ ہستی ہے کہ جو کشتی کے معاملے میں واقعہ لکھا ہوا ہے، یعنی نجات کا ذریعہ ان کی کشتی بھی بنی ہے، جناب نوح کی تاریخ اٹھائیے حیات القلوب، اس میں آپ کو پورا ڈیٹیلز مل جائیں گے کہ 2500 سال کی زندگی جناب نوح نے پائی، اور 2500 سال کی عمر پانے کے بعد 500 سال انہوں نے کشتی بنانے میں لگا دی۔ 500 سال بھائی، بیج آیا، درخت لگا، بڑا ہوا، پھر پٹرا پھٹا، بہت بڑی کشتی، چھوٹی موٹی تھوڑی نہ تھی، بہت بڑی کشتی تھی، کیونکہ طبقات بھی تھے، اس کے 4-5 طبقے تھے اس کشتی کے، جانوروں کا الگ، پرندوں کا الگ، انسانوں کا الگ، تمام درندوں کا الگ، تمام طبقات بنے ہوئے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ یہ جو جناب نوح ہیں یہ ہے صاحب سفینہ۔ صاحب سفینہ کیوں؟ کیونکہ جناب نوح نے سفینہ بنایا ہے، تو یہ صاحب سفینہ ہیں، اور یہ ہے رسول اللہ سے پہلے کہ جسے تاریخ صاحب سفینہ کہہ رہی ہے، اور ایک ہے رسول اللہ کے ساتھ کہ جس کو رسول اللہ سفینہ کہہ رہے ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، نجات کے سفینہ ہے وہ مولا حسین، یعنی ایک رسول اللہ سے پہلے جو صاحب سفینہ، ایک مولا حسین جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں وہ ہے سفینہ۔ لیکن آپ کمال دیکھیے کہ جو صاحب سفینہ ہیں وہ جو اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، تو تاریخ نے لکھا کہ جب نوح دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو جناب نوح کے اوپر لوگ پتھر مارتے تھے۔ جیسے ہی جناب نوح دین پہنچاتے تھے تو مخالفین جو تھے نوح کو اذیت دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، اتنا پتھر مارتے تھے، اتنا پتھر مارتے تھے کہ جناب نوح پتھر میں ڈھک جایا کرتے تھے، لہو لہان ہو کر جناب نوح پتھر میں چھپ جایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے تھے، نبی میں سے تھے، تو اللہ کیسے یوں ہی چھوڑ دیتا؟ اللہ آسمان سے فرشتہ بھیجتا تھا، جناب جبریل امین نازل ہوتے تھے، نازل ہونے کے بعد جناب نوح کے بدن سے پتھروں کو ہٹاتے تھے، ہٹانے کے بعد اپنے پر کو جناب نوح کے بدن سے مس کر دیتے تھے۔ اب تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی مس کرتے تھے جناب نوح اسی طریقے سے تر و تازہ ہو جاتے تھے، یعنی شفا پا جاتے تھے۔ روزانہ کا معمول تھا، آج پتھر میں جھپے، لہو لہان ہوئے، آسمان کا فرشتہ آیا، اس نے بالوں پر مس کیا، جناب نوح شفا پا جاتے تھے۔ پھر کل وہی اسی معمول کے مطابق دین ہدایت کے لیے جناب نوح نکل جایا کرتے تھے۔ لیکن آپ نے غور کیا کہ جو رسول اللہ سے پہلے صاحب سفینہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے، اس کی بلندی یہ ہے، اس کی معراج یہ ہے کہ جب وہ اذیتوں میں پڑتا ہے، لہو لہان ہوتا ہے، تو آسمان کا فرشتہ اسے شفا دیتا ہے۔ لیکن جو مولا حسین ہے، ارے آسمان کا فرشتہ بالوں پر چھنوا لیتا ہے، گہوارے حسین سے مس ہو جاتا ہے، شفا پا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو فرشتوں سے شفا لے اسے نوح کہتے ہیں، اور جو فرشتوں کو شفا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین اس ذات کا نام ہے جس نے فرشتوں کو شفا دی ہے۔ آسمان کے فرشتے جس دروازے پر شفا لینے آئے اس در کا نام حسین ابن علی ہے، لہذا حسین کا در کوئی عام در نہیں ہے۔ اور جیسا کہ واقعہ کربلا، کیونکہ آج کی مناسبت
وہ مناسبت ہے کہ زیادہ فضائل پڑھنا مناسب نہیں ہے. شب عاشور قیامت خیز شب. آپ دیکھیں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں جب پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد ایک طرف لشکر یزید ہے، ملعون کا لشکر، اور ایک طرف رحمت للعالمین کا لشکر، امام حسین کا لشکر. دو لشکر آمنے سامنے تھی. یزید کا لشکر یہ سمجھ رہا تھا کہ انہیں قتل کر دو، گردن کاٹ دو، انہیں فنا کر دو، یہ ختم ہو جائیں گے، دین مٹ جائے گا، کوئی قرآن کی تلاوت نہ کرے گا، کوئی محمد کا نام نہ لے گا، کوئی دین اسلام کا نام نہیں لے گا. یزید کا یہی تو مشن تھا کہ انہیں ختم کر دو، انہیں قتل کر دو، یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن عزیز تاریخ نے بتایا اگر سر کٹ کے خاموش ہو جاتا تو یہ دین مٹ جاتا، لیکن سر کے کٹنے کے بعد بھی نیزے پہ تلاوت ہوتی رہی، نیزے پہ تلاوت ہوتی رہی. حسین نے آواز دی، دیکھو تم گلے کو تو کاٹ سکتے ہو، نبی کے دین کو نہیں مٹا سکتے، نبی کے دین کو نہیں مٹا سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آتا، لیکن مظلوم کو چاہیے کیا اپنے دین کی حفاظت کرتا رہے، جس دین پر قائم ہے اس دین کی حفاظت کرتا رہے. اللہ اس کے نام کو، اس کے ذکر کو قیامت تک باقی رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر باقی رکھو میں تمہارا ذکر باقی رکھوں گا. یہی وجہ ہے امام حسین کو قتل کرنے والے اپنی قبر کے جہنم میں پہنچ گئے، لیکن حسین آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے. یہی وجہ ہے. سروں کو کاٹ سکتے ہو لیکن نبی کے دین پر آنچ نہ آنے دوں گا. امام حسین جیسے میں نے بتایا 2 محرم کو کربلا پہنچے. پہنچنے کے بعد 7 دن کربلا میں گزرا. پیاس کا عالم، گرمی کی شدت، ابھی کچھ بھی گرمی نہیں ہے لیکن عالم دیکھیے، انسان پریشان ہے. بغیر پنکھے کے، بغیر کولر کے انسان کو رہنا محال ہے، زندگی جہنم لگتی ہے. پوچھئے جن کے پاس نہیں ہے، دنیا جہنم لگتی ہے. کربلا کی تپتی ہوئی زمین، اور کمال یہ نہیں ہے کہ جوان تھے، اگر جوان لوگ ہیں تو وہ برداشت کر لیتے ہیں، ان کے میں برداشت کی قوت زیادہ ہوا کرتی ہے. کبھی 6 مہینے کے بچے کو دھوپ میں نکل کر دیکھیے گا، کیا عالم ہوگا. 2 منٹ بچہ برداشت نہ کرے گا، رونے لگے گا، تڑپنے لگے گا، ماں تڑپ جائے گی اور تڑپنے کے بعد فوراً بیٹے کو لے کر ہٹ جائے گی. لیکن کربلا کے میدان میں دیکھیے کہ 6 مہینے کا بچہ نظر آ رہا ہے جو تپتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں واقعہ کربلا قیامت سے کم نہیں ہے. آج کی شب عاشور وہ شب ہے کہ جس شب کے لیے روایت میں وارد ہوا کہ شب عاشور کے اعمال بھی بتائے گئے ہیں کہ شب عاشور انسان کو چاہیے، مومنین کو چاہیے کہ شب عاشور یہ کرے کہ 4 رکعت نماز پڑھے. پہلی رکعت میں الحمد کا سورہ اور 50 مرتبہ قل واللہ، اسی طریقے سے 4 رکعت پڑھے، یعنی 2 رکعت کر کے اس نماز کو ادا کرے. نیت کرے کہ نماز شب عاشور پڑھتا ہوں میں 2 رکعت قربتاً اللہ، 2 مرتبہ اس کو دوہرا دے. الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل اللہ پہلی رکعت میں بھی، الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل اللہ دوسری رکعت میں بھی. یہ ہے شب عاشور کا عمل. روز عاشور کا عمل انشاءاللہ کل انجام دیا جائے گا. اور روز عاشور کے لیے جو تاریخ میں وارد ہوا، جو ہمارے اماموں نے ہم تک پہنچایا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی روز عاشور آئے نا، جب بھی روز عاشور آئے، کیونکہ امام صادق کا یہ معمول تھا کہ جب بھی روز عاشور آتا تھا امام تڑپ تڑپ کر رونے لگتے تھے، گریہ کرنے لگتے تھے. لوگ امام کو روتا ہوا دیکھ کر، گریہ کرتا ہوا دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ آج عاشور کا دن ہے، آج عاشور کا دن ہے. امام کی نظر اگر کسی پر پڑتی تھی تو امام کہتے تھے کہ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں میرے جد امجد کو شہید کیا گیا، ان کو تڑپا تڑپا کر زمین کربلا پہ شہید کر دیا گیا، بھوکو پیاسا گلے کو کاٹ دیا گیا. پھر امام سے روایت ہے
کہ روز عاشور اپنے گربان کو چاک رکھو، اپنے آستین کو الٹ کر رکھو اور گریہ کنا ہوتے رہو، ایسا لگے کہ تمہارا کچھ اجڑ گیا ہے، تمہارا کچھ لٹ گیا ہے، سامنے والا دیکھ کر یہ پوچھے کہ اے میرے چاہنے والے آج تجھے کیا ہو گیا، کل تو ایسا نہ تھا لیکن آج تو اتنا غمزدہ کیوں ہے، آج تو اتنا غمزدہ کیوں ہے؟ تو کیا زادارو شب عاشور اور روز عاشور قیامت سے کم نہیں ہے؟ روز عاشور وہ روز ہے کہ امام حسین کا پورا خاندان اجڑ گیا، جناب زہرا نے جس کو چکی پیس پیس کر پالا تھا وہ میدان کربلا میں گردن کٹا چکا ہے۔ ہاں زادارو جب شب عاشور آئی ہے، جیسے ہی شب عاشور آئی، امام حسین نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، خیمے میں اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد امام حسین نے تمام لوگوں کو ایک خیمے میں، آپ سمجھے کہ تمام لوگوں کو جمع کرنا کتنی بڑی بات ہے، ایک ہی خیمے میں یعنی اپنے خیمے میں تمام اصحاب کو، تمام انصار کو امام حسین نے جمع کیا، رات کی تاریکی میں جمع کیا۔ ایک شب کی مہلت امام حسین نے اسی لیے مانگا تھا تاکہ تسبیح و تحلیل کر سکوں، نماز پڑھ سکوں، عبادت کر سکوں۔ تاریخ نے لکھا کہ شب عاشور وہ شب ہے کہ امام نے اس شب کو 3 حصے میں تقسیم کیا، ایک حصہ انصار کے لیے رکھا، ایک حصہ اقربا کے لیے رکھا اور ایک حصہ ذکر الہی کے لیے رکھا، قرآن کی تلاوت کے لیے رکھا۔ انصار کے لیے ایک حصہ رکھا، یعنی انصار سے گفتگو کی، انصار سے بات کی، اور انصار سے بات اس عالم میں کی کہ مولا نے تمام اصحاب انصار کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد امام حسین نے کہا کہ اے میرے انصار، اے میرے اقربا، میں تمہارے جنت کا ذمہ دار ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں حسین تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ امام حسین نے ہر اصحاب کو، ہر اقربا کو ان کے جائے شہادت کی جگہ امام حسین نے دکھائی، کہا اے اوسجا، آؤ دیکھو، 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جناب اوسجا نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، شہادت کا اپنی جگہ دیکھا، اپنا مقتل دیکھا۔ دیکھنے کے بعد پھر امام نے آواز دی، اے زہرقین آگے بڑھو۔ جناب زہرقین آگے بڑھے، انہوں نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا کہ کس طریقے سے امام حسین کے اوپر جان قربان کر رہے ہیں اور جنت میں کیا مقام پا رہے ہیں۔ یعنی ہر اصحاب کو اور ہر اقربا کو امام حسین نے 2 انگلیوں کے درمیان دکھایا کہ جنت کا کون سا مقام ہے۔ امام حسین نے کہا، اے میرے انصار، اے میرے اقربا، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں حسین تمہیں جنت میں داخل کروں گا، جنت میں وہ مقام دلاؤں گا۔ میں تمہارے اوپر سے ہاتھ کو اٹھا رہا ہوں، تم آزاد ہو، تم چاہو چلے جاؤ، تم چاہو حسین کی مدد کے لیے رک جاؤ، تم آج سے آزاد ہو، تم جانا چاہو چلے جاؤ، کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ لیکن عزادارو تاریخ نے لکھا کہ جب امام حسین نے کہا تو کوئی باہر نہ گیا، خیمہ اسی طرح نظر آیا، لوگ اسی طرح بھرے ہوئے نظر آئے، ایک شخص بھی خیمے سے باہر جاتا ہوا نہ دکھا۔ امام حسین نے سوچا کہ شاید یہ شرمندہ ہے، یہ سامنے لوگوں کے جا نہیں پا رہے ہیں، شاید روشنی کی وجہ سے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر جا نہیں پا رہے ہیں۔ اس کے لیے امام حسین نے چراغ کو بجھا دیا، رات کی تاریکی میں چراغ کو بجھا دیا، پورے خیمے میں اندھیرا چھا گیا۔ امام حسین نے کہا، اے میرے انصار، اب جس کا دل چاہے وہ آرام سے چلا جائے، اس لیے کہ رات کی تاریکی ہے، تاریکی میں بآسانی یہاں سے باہر جا سکتے ہو، کربلا کے حدود سے باہر جا سکتے ہو، یزیدی کی لشکر کے نگاہوں سے اوجھل ہو سکتے ہو۔ لیکن جب چراغ کو جلایا ہے تو تاریخ نے بتایا کہ ہر اصحاب اور ہر اقربا کے گلے پر خنجر تھا، تلواریں تھی۔ کہا مولا حسین
اگر آپ کے اوپر 50 بار جان قربان کرنی پڑے تو ہم جان قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں گے۔ اے مولا اگر ہمیں قتل کر دیا جائے اور دوبارہ زندہ کر دیا جائے اور پھر قتل کر دیا جائے اور ہمارے بدن کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور اس راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، اے مولا ہم اس وقت بھی آپ کے نصرت سے قدم پیچھے نہ ہٹائیں گے۔ جب امام نے یہ حوصلہ دیکھا، امام حسین نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے۔ ہاں زیادہ وہ وقت آگے بڑھا، شب عاشور گزری، روز عاشورہ آئی، روز عاشورہ کا آنا تھا کہ شہادت کے اوپر شہادت ہونا شروع ہوئی۔ امام حسین نے یہ ترتیب دی کہ پہلے انصار اجازت لے کر امام حسین سے میدان کربلا کی طرف بڑھتے رہیں۔ کبھی جناب اوسجا آتے ہیں، کبھی زہرقین آتے ہیں، کبھی سعید آتے ہیں، اجازت لے کے میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ لیکن عزادارو آپ نے سوچا کہ وجہ کیا ہے؟ امام حسین نے سب سے پہلے انصار کو بھیجا۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام حسین پہلے اقربا کو بھیجتے، اس لیے کہ بھائی شہادت کا معاملہ تھا، امام حسین کو پہلے اقربا کو بھیجنا چاہیے تھا، لیکن انصار کو نہیں بھیجا۔ بھائی انصار کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ امام نے پہلے ہمیں بھیج دیا، ہمیں بعد میں کیوں نہیں بھیجا؟ اپنے اقربا کو روک لیا لیکن ہمیں پہلے جامع شہادت کے لیے بھیجا۔ لیکن عزادارو اس میں حکمت عملی یہ تھی امام کی، امام نے انصار کو اس لیے بھیجا کہ جتنے پیاسے مولا حسین تھے اتنے پیاسے انصار تھے۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرے انصار زیادہ پیاس کی شدت برداشت کرے، جو جتنا جلدی جامع شہادت نوش فرمائے گا اتنا جلدی کوثر سے سیراب ہو جائے گا۔ امام حسین نے انصار کو بھیجنا شروع کیا، انصار جامع شہادت نوش کرتے رہے۔ اقربا کی باری آئی، اقربا جامع شہادت نوش کرتے گئے، یہاں تک کہ جب کوئی نہ بچا امام حسین نے داہنے جانب دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، بائیں جانب دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ آپ آمادہ ہو گئے ہیں گریہ کے لیے؟ عزادارو جب امام حسین نے دیکھا کہ کوئی نظر نہ آیا، اب تاریخ نے لکھا کہ ایک ایسی آواز میدان کربلا میں گونجی، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو اس غریب حسین کی مدد کرے؟ تاریخ نے لکھا آواز میں اتنا درد تھا، ارے 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کو۔ علی اکبر پہ گریہ کر چکے، عباس دلاور پہ گریہ کر چکے، اور محمد پہ گریہ کر چکے نا، جناب قاسم پہ گریہ کر چکے، آج رباب کو اس کے اصغر کا پرسہ دینا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ ہے، پیاس کا کیا عالم ہوگا ذرا تصور کیجئے گا۔ جس کو سب سے پہلے میدان کربلا میں جانا چاہیے تھا وہ سب سے آخر میں میدان کربلا میں جا رہا ہے۔ جیسے ہی امام نے خیمے میں رونے کی آواز سنی، بیویوں کی آواز کانوں میں آئی، ہائے علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا، ہائے علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین کے کانوں میں جب رونے کی آواز آئی، تاریخ نے لکھا مولا دوڑتے ہوئے خیمے میں آئے، کہا بیویوں کیا ہوا، کون سی قیامت آ گئی؟ کہا کہ مولا آپ کی آواز استغاثہ میں ارے اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین نے علی اصغر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا اے رباب میں علی اصغر کو ارے پانی پلا لاتا ہوں۔ امام حسین نے علی اصغر کو
दोनों हाथों पर लिया, ऐसे लिया कि जैसे अब्बास से दिलावर का कटा हुआ बाजू। इमाम हुसैन ने आगोश में अली असगर को लिया और लेने के बाद मैदान करबला की तरफ बढ़े। लईनों ने देखा कि हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं, क्योंकि आबा के दामन से इमाम हुसैन ने अली असगर को छुपाया हुआ था। जैसे ही मैदान करबला की तरफ चले, जैसे ही लईनों ने देखा कि इमाम हुसैन कुछ झांक के ला रहे हैं, तो एक ने कहा कि हो न हो हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं, हिदायत करने के लिए आ रहे हैं। मैं कहूंगा ए जालिमो, अरे ये कुरान तो है मगर कुरान नातिक है। जैसे ही हुसैन करीब पहुंचे, अबा के दामन को हटाया, क्या देखा, अरे 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा नजर आया। इमाम हुसैन ने कहा ऐ जालिमो, ऐ जालिमो, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, इसको 2 बूंद पानी दे दो। तुम्हारी निगाह में हुसैन गुनहगार है, तुम्हारी निगाह में हुसैन गुनहगार है ना, लेकिन इस 6 महीने के बच्चे का तो कोई गुनाह नहीं, अरे इसे पानी दे दो। एक शकी ने कहा कि अरे हो न हो हुसैन इस बच्चे के बहाने अरे खुद पानी पीना चाहते हैं। हुसैन ने कहा ऐ लईनो, ये सोच रहे हो, लो अली असगर को मैं चलते हुए जमीन पर लेटा देता हूँ, आओ अपने हाथों से अली असगर को पानी पिला दो। इमाम हुसैन ने नन्हे से बदन को, नाजुक से बदन को जलती हुई जमीन पर लेटाया। अरे तारीख ने ये तो लिखा कि अली असगर के गले पर तीर चला, लेकिन तारीख ने ये ना लिखा कि जब अली असगर को चलती हुई जमीन पर लेटाया, अरे क्या आलम हुआ होगा। 6 महीने का बच्चा है, जैसे ही जलती हुई जमीन पर लेटाया, लेटाने के बाद कहा आओ लईनो आओ, अपने हाथों से अली असगर को पानी पिला दो। जब कोई आवाज ना आई तो इमाम हुसैन ने कहा बेटा अली असगर, अरे तुम भी तो हुज्जत खुदा हो, अरे हुज्जत को तमाम करो। यह जुमला सुनना था कि अली असगर अलैहिस्सलाम ने अपने सूखी हुई जबान को अपने सूखे हुए होठों पर अरे फेरना शुरू किया। अब जो फौज ने देखा, अरे लोग दहाड़ मार मार के रोने लगे, लोगों को रोता हुआ देखा। उम्र साद ने कहा ऐना ऐना हुरमुला, अरे इख्ता कलाम अल हुसैन, हुरमुला नहीं देखता, हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। तारीख ने लिखा कि हुरमुला जो सबसे बड़ा तीरंदाज था करबला के मैदान में, हुरमुला ने ऐसा तीर चिल्ले कमाल में जोड़ा। अजीजों वाक़े करबला जाके पढ़िए, आपको तीर के अक़साम मिलेंगे कि अरब में कुल 6 तरह के तीर हुआ करते थे। पहले तीर का नाम था नबल, जो परिंदे को ज़िब्ह करने के लिए इस्तेमाल होता था, परिंदे को शिकार करने के लिए इस्तेमाल होता था। दूसरे तीर का नाम था बुज़ल, तीसरे तीर का नाम था सहम, जिसके ऊपर जहर लगा हुआ होता था। चौथे तीर का नाम था मुअज्जला, चौथे तीर का नाम था मुअज्जला, जो हिरन के शिकार के लिए इस्तेमाल होता था। 5वें तीर का नाम था मेजाब, कि जो परनाले की शक्ल में हुआ करता था। और सबसे आखिरी तीर और छठा तीर था तीरे से शोभा, कि जिसके आगे 3 तीर निकली हुई थी, 3 तीर निकली हुई थी। ये इतना बड़ा तीर था कि 3 फल निकला हुआ था और उसके आगे जानवर की सींग लगी हुई थी। अरब से बड़े तीर अंदाजों ने ये कस्में खाई हुई थी, हम कभी भी ये तीर अरे इंसानों पे ना आजमाएंगे। अरे किस्मत हो बाप के असगर की, किस्मत रब आपके असगर की। ऐसा तीर मारा, जालिम ने चिल्ले कमाल में 3 भाल का तीर जोड़ा। जोड़ने के बाद हुसैन की तरफ रवाना किया। अली असगर ने तीर को आता देखा, अज़ादार महसूस कीजिए कलेजा फट जाएगा। जैसे ही अली असगर ने
तीर को आता देखा, हुमक का तीर को गर्दन पर लेना चाहा, लेकिन गर्दन ने तीर ने अरे वो काम न किया कि जो तीर करता है। तीर का काम है अरे छेदना, अरे इस तीर ने अली असगर को ज़िबा कर दिया। अजरकुबल अल्लाह, तीर ने अली असगर को ज़िबा कर दिया। आपने सुना है ना कि अली असगर के गले पर तीर लगा। मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ जनाब अली असगर के ऊपर तीर लगी है। जैसे ही हुरमुला ने तीर मारा तो 3 भाल का तीर था। 3 भाल का तीर आप जानते हैं, इसका मतलब 3 तीर था। ये तारीख ने लिखा कि एक तीर कान के इस पार से उस पार निकल आई, दूसरी तीर अरे गले को छेदता हुआ, और तीसरा तीर अली असगर के सीने में। अजरकुमल्लाह, जब अली असगर को जैसे ही तीर ने गला काटते हुए इमाम के बाजू पर तीर लगा, इमाम के हाथों पर अली असगर मुनकलिब हो गए, अली असगर दम तोड़ गए। और उलमा ने लिखा कि इतना वजनी तीर था कि अगर इमाम का गोश्त ना होता, अरे ना जाने ये तीर अली असगर को कहाँ ले जाता, अली असगर को कहाँ ले जाता। इमाम के बाजुओं ने अली असगर को संभाला, इमाम ने अपने बाजू से तीर को निकाला, अली असगर के तीर को निकाला। लाशे को हाथ पे रखे हुए हैं, खून का फव्वारा था ना, पूरा खून मौला हुसैन के आगोश में है। एक मरतबा इमाम हुसैन चाहते हैं, चारों सिमत देखा, इमाम चाहते हैं आसमान की तरफ फेंके, आसमान की तरफ से आवाज आई, ऐ हुसैन अगर खून ना हक आसमान पर आ गया ता कयामत बारिश ना होगी। इमाम हुसैन चाहते हैं कि जमीन पर फेंक दिया जाए। जमीन से आवाज आई, ऐ मौला हमें बर्दाश्त की कुव्वत नहीं, अगर खूने ना हक जमीन पर आ गया अरे ता कयामत दाना ना उगेगा। इमाम हुसैन ने खूने अली असगर लिया, अपने चेहरे पे मलो, ये कहते हुए इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। अली असगर के लाशे को लेकर इमाम हुसैन खैमे की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी जुमले हैं, मुसाहिब के रो लीजिएगा। इमाम हुसैन खैमे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आज़ादारों 70 लाश 71 लाश इमाम हुसैन उठा चुके हैं, लेकिन तारीख ने कहीं भी नहीं लिखा कि अली अकबर को लेके आ रहे थे तो इमाम हुसैन 7 बार आगे गए हो, अब 7 बार पीछे आ रहे हो। अब्बास का आलम लेकर आए, इमाम हुसैन दरे खैमे में गए और मोहम्मद के लाशे को लाए, इमाम हुसैन खैमे में चले गए। जनाब कासिम के लाश के टुकड़े लाए, इमाम हुसैन आगे नहीं गए, पीछे नहीं हटे, इमाम हुसैन खैमे में चले गए। लेकिन 6 महीने का बच्चा इमाम की आगोश में है। कल अमाल करिएगा ना, यही सुन्नत है इमाम की। इमाम हुसैन अपने आगोश में अली असगर को लिए हुए चाहते हैं कि खैमे में जाएं। एक मरतबा इमाम हुसैन ने सोचा कि अगर सकीना पूछेगी, ऐ बाबा पानी पिलाने ले गए थे, अरे तीर कैसे लगे। इमाम हुसैन ने कदम को पीछे हटाया, फिर इमाम हुसैन ने कदम को आगे बढ़ाया। फिर इमाम चाहते हैं कि खैमे में जाया जाए। फिर इमाम को तसव्वुर में आया कि अगर रुबाब पूछेगी तो माँ को क्या जवाब दूंगा। इमाम ने फिर कदम पीछे हटाया। तारीख ने लिखा कि बड़ी हिम्मत की हुसैन ने, क्योंकि 70 लाश उठा चुके हैं, बड़ी हिम्मत की हुसैन ने 6 महीने के बच्चे को आगोश
آغوش میں لیا، لینے کے بعد یا علی مدد کہہ کے خیمے کے اندر قدم رکھا۔ قدم کا رکھنا تھا، جناب سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، کہا بابا ارے علی اصغر کو پانی پلا لائے، ارے میں پیاسی رہ گئی۔ امام نے جیسے ہی ابا کے دامن سے کپڑے کو ہٹایا، جناب سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ رباب نے دیکھا، کہا یا بنیا کمثلک ینہر، اے میرے بیٹے کیا تجھ جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سالم الذین ظلموا ایام اللہم لن قتلۃ الحسین